بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دور خلافت 634 سے 600 میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سبستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ صحیح بخاری۔ کئی مواقع پر جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اسی بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامعہ ترمذی۔ جب عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائے تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور بہترین کپڑوں اور زیوروں سے راستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعہ یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گیا لیکن دریا نہ چلا۔ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمرو نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس خط بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بازار میں تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا، اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ پھر میں آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، یا سلمہ، کیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام میں لے آنا، یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک ذمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ذمی ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ذمہ جو جزیہ تھا معاف کر دیا۔ فرمایا، پہلے تم اس پر جزیہ لے رہے تھے جو وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ بدر سے لے کر فتح مکہ اس کے بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ بڑے بہادر تھے، آپ نے پیون لنگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جگہ ملی۔